صفحہ نمبر 302 سورہ الحج آیت نمبر 17۔ سورہ الحج آیت نمبر 17، صفحہ نمبر 302۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادوا یہودی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے، والمجوس اور مجوسی ہوئے، والذین اور وہ لوگ جو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کلی اوپر ہر چیز کے، علی کلی اوپر ہر شیء چیز کے، شہید گواہ ہے۔ الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یسجد سجدہ کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس اور سورج بھی، والقمر اور چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور چوپائے بھی، جانور بھی، وکثیر من الناس اور اکثریت کثرت لوگوں کی، وکثیر حقا اور اکثریت لوگوں کی حق ہو گیا، علیہ العذاب ان پر عذاب، ومن اور جسے یہن اللہ ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ پس نہیں اس کے لیے، من مکرم جو کوئی عزت۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل وہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ ہذانی دو گروہ ہیں، خصمانی جھگڑا کرتے ہیں، اختصموا جھگڑا کرنا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، قطعت کاٹ دی گئی، لہم کاٹ دیے گئے، لہم ان کے لیے، ثیابن کپڑے، من نار آگ کے، یصب ڈال دیا جائے گا، ڈالا جائے گا، من فوقی اوپر سے، رؤوسہم ان کے سروں کے، الحمیم گرم پانی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم مشرکین مکہ کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے قرآن پاک کی یہ تفسیر شروع کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول اور یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، ان کا آپس کے اندر ایک تعلق چلتا چلا آ رہا ہے، اور اللہ پاک کبھی اپنی شان، اپنا مقام بیان کرتے ہیں، پھر ساتھ اپنے نبی کا ذکر فرماتے ہیں علیہ السلام، پھر آپ کے جو جانثار ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور یہ مجوسی، اب ان کا ذکر آ رہا ہے، صابی آ رہا ہے، یہ ذکر ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں ان کے، اور اللہ ان کو ڈراتے بھی ہیں، ان کو دمکاتے بھی ہیں، جو مان گئے ان کو بشارتیں بھی دیتے ہیں، جنہوں نے نہ مانا ان کے لیے عذاب کی وعیدیں بھی سناتے ہیں۔ یہ جو واقعات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہودی، عیسائی، صابی، مجوسی، کیا یہ بات وہیں پر ختم ہو گئی؟ کیا وہ گروہ بندی بن گئی؟ اسلام، وہ جب اسلام آیا، کیا باتیں، وہ جو بات جو بتائی جا رہی ہے ادھر تک ہی محدود ہے؟ یہ جو آیات اتری ہیں کیا ان تک ہی محدود ہے؟ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے آیات ہیں، صرف پڑھنے والی نہیں ہے۔ جو بھی ان کے زمرے میں آئے گا وہ اس کی پکڑ میں آ جائے گا۔ وہ انہوں نے اسلام اترا، قرآن اترا، اللہ کی نبی ذات مبارکہ آئی، اور قرآن معجزہ آیا ان کے سامنے، اور قرآن نے جس کا چیلنج کیا، جیسی ایک آیت لے کر آؤ، وہ نہ لا سکے، اس کے باوجود جب اسلام کو نہ مانا تو وہ فرقے ہو گئے اور جماعتیں بن گئی،
اور انہوں نے پہلے کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ وہ ایک نبی آئے گا، ہم مل کر ان سے ملیں گے، اور تمہارا، ہم مشرکوں سے کہتے تھے ہم تمہارا ساتھ لڑیں گے اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا، اور نشانی بتاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ کا انکار کر دیا۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تب بھی اور آج بھی۔ آج دین اسلام واضح، اسلام واضح، قرآن واضح، حدیث واضح۔ اور کچھ دیر پہلے، میں کہتا ہوں کچھ دیر پہلے کی بات ہے، ابھی 20-15 سال پہلے لگا لیں، کہ ایک حدیث پڑھنے کے لیے کتنا جسے میں کہتا ہوں نا کھجل خوار ہونا لفظ بولا جاتا ہے، کتنی تک و دو کرنی پڑتی تھی۔ یقین جانے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کہ ایک آیت ادھر ہے، دوسری آیت کہاں پر ہے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ دوسری آیت کہاں پر ہے۔ کبھی ابو بکر صاحب جا رہے ہیں، کبھی کرمنیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی متین صاحب کے پاس جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے، اور حدیث آ گئی، حدیث یہ فلانی کسی نے بتائی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں تھیں، اور ایک آیت کے لیے اور اس کا پتہ کرنے کے لیے کس سپارے کے اندر ہے، اور حدیث کے لیے یہ حدیث کون سی کتاب کے اندر ہے، حدیث صحیح ہے غلط ہے، یہ جو بیان کرتے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے یقین جانے کتنا لوگ سفر کہاں جاتے تھے، اور جا کے ترلے کرنے، منتیں کرنے، ان کے پاس بیٹھنا، وقت دینا، اور بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن آج کل ہر کام آسان ہو گیا، آپ یہ بیٹھے بیٹھے قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیریں، حدیث جو سی ماضی کتاب کھول لیں، اس کا ترجمہ، اس کی شرح، یعنی ہر چیز واضح۔ نہیں انسان کو پتہ لگتا، کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب پہ جاؤ، جا کر سرچ کرو، وہ مسائل، وہ جو بریلوی کا وہ جو کوئی طلاق کا مسئلہ لے لیں، وہ جب سرچ کریں گے اس کے اندر وہ بریلی بھی آ جائے گا، دیوبندی بھی آ جائے گا، اہل حدیث بھی آ جائے گا، شیعہ بھی آ جائے گا، وہ مسائل بیان کرے گا۔ اب آپ جج کر لو گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یعنی دین اب آسان ہو گیا، دور نہیں رہا۔ انسان جتنا مصروف ہو گیا نا، جتنا بزی ہو گیا، اپنے لیے وقت نہیں زندگی کے لیے، اللہ نے اسلام دین کو اتنا آسان کر دیا، کوئی کہہ نہ سکے میرے پاس ٹائم دے وقت نہیں تھا۔ دن چڑھتا ہے رات ہو جاتی ہے، رات ہو دن ختم ہو جاتا ہے، دن بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اسی حساب سے انسان کی سہولت مہیا کر دی۔ وہ یہ موبائل آ گئے، ٹچ موبائل آ گئے، یہ اپنا تم پڑھ دیکھو، انگلی تم ہر چیز تمہاری ایک انگلی کے نیچے ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کے بعد جانا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ بڑا آسان کام ہے، انسان اگر سمجھ بھی رکھتا ہے دین کو سمجھ لے گا۔ وہی ذکر کیا جائے لوگوں کا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ اب ایمان کو لائے مسلمان جنہوں نے اس کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو ایمان لے کر آئے، ان کو اللہ نبی نے بشارتیں دی، انہوں نے تکالیف اٹھائیں، پھر ان کے بدل بھی اللہ نے ان کو بہت زیادہ دیا، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ یہودی ہوئے، اور یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یہ یہودی، اور یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی قوم ہے، یہ ہر دور کے اندر ناپسندیدہ رہی ہے، یہودی ایسی قوم ہے، جب بھی رہے ہیں نا یہ ہر دور میں ناپسندیدہ ہی رہے ہیں۔ وہ ہرکل نے، مجھے یاد ہے میں پڑھا تھا، وہ ہرکل کو جب اس کو خواب ہے نا ہرکل کو، تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ختنے والوں کا جو بادشاہ نا وہ غالب آ گیا، جس کے ختنے ہیں اس کی قوم غالب آ گئی۔ اس نے اپنے قوم سے کہا، لوگوں سے کہا جو اس کے وزیر تھے، وہ دیکھو کہ دنیا ختنہ کون سی قوم کراتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ختنے کراتے ہیں، یہودی کراتے ہیں ختنے، وہ یہودی ختنے کراتے ہیں۔ اس نے کہا جی ایسے کرو، خط لکھ دو کہ میری سلطنت کے اندر جہاں پر یہودیوں کو قتل کر دو۔ ہرکل نے کہا تھا جہاں پر قتل کر دو، یعنی یہ قوم جب بھی رہی نا یہ ناپسندیدہ ہی رہی ہے، اس کے اوپر عطاب آتا ہی رہا ہے، یہ ہمیشہ شرارتیں کرتے رہی ہیں۔ آپ بھی دیکھ کیا ہوا غزہ میں کیا کر رہے ہیں، شام کے ساتھ کیا بنا سکے جی، جب تک رہے ہیں وہ سننے میں آتا ہے، پڑھتے میں آتا ہے۔ ہٹلر نے کہا تھا جب اس سب کو مار دیا کو لوگ مخالف ہو گئے، کچھ کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تم کو پتہ چل جائے کہ میں سچا تھا کہ جھوٹا تھا، میں نے کام صحیح کیا غلط کیا، یہ جو میں نے چھوڑ دیا تم کو بتائیں گے کہ میں نے کتنا بڑا یہ غلط کام کیا ان کو چھوڑ کر۔ وہ دیکھا وہ بچے، انہوں نے کیا کیا، وہاں میں ریاست کام کر لی، اور مسلمانوں کو انہوں نے مار کر ان کا کیا کر دیا، بچے عورتیں بے گھرو بے سر و سامان پڑے بیٹھے ہیں، کب سے بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور یہ ایک عذاب ہے جو آیا ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین، اور صابی کون ہے؟ موسیٰ، یہ نوح علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے صابی، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں مانا،
صحابی ان کسی کو نہیں مانا، اور یہ صحابی کہتے ہیں بدلنے کو، اور اس کے بعد یہ صحابی نام گالی بن گیا، صحابی گالی بن گیا، جو کوئی اپنا دین بدل لیتا اسے صحابی کہہ دیتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تو وہ آپ کو صحابی کہتے تھے، یہ صحابی ہو گئے، دین بدلنے والے ہو گئے ہیں، اور آج کے دور کے اندر صحابی کہہ دیتے ہیں جو اپنا ہندوستان کے اندر جی انہوں نے ہم جی ہمارے باؤ اجداد کہاں پہ کیا کر رہے تھے، کیسے چل رہے تھے، اور انہوں نے نیا دین شروع کر لیا، نئی کام شروع کر لیا۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام کو صحابی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنا دین بدل لیا، اور یہ صحابی وہ لوگ تھے۔ والنصارى اور عیسائی یعنی جو ہم پر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، انہوں نے جب شروع کے اندر ٹھیک تھے لیکن بعد میں انہوں نے عقیدہ تثلیث کا جو عقیدہ چنا، پھر مسیح الوہیت کا جو انہوں نے عقیدہ چنا، اور مریم کو اللہ کی بیٹی کہہ دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور ایسے یہ انہوں کی والنصارى اور عیسائی، والمجوسا اور مجوسی، یہ بھی نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور یہ زرتشت کی جو ان کا کہتے ہیں یہ نبی تھا، یہ اس کو مانتے تھے، اور ان کے نزدیک دو خدا ہیں، ان کے مجوسی کے نزدیک یہ آگ کی پجاری ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں یزدان جو نیکی کا خدا ہے، ایک اہرمن یہ کہتے ہیں گناہ کا خدا ہے، یعنی دو خدا کے، یہ دو خدا کے قائل ہیں، دو خدا کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، یہ جو مجوسی ہیں یہ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین مکہ، اللہ نے سب کا ذکر فرما دیا، یہ سب ادھر موجود تھے اس وقت کے اندر، فرمایا یہ سب مسلمان، یہودی، صحابی، نصارہ، مجوسی اور مشرک، فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، یہ جھگڑ رہے ہیں، ہر چیز واضح ہو گئی، ہر چیز سامنے آ گئی، جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہیں، انہوں نے ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان میں فیصلہ کروں قیامت کے دن، فرمایا اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، جب ادھر گواہ ہے ادھر بھی یہ معاملہ ہے نا کہ ماننے کی کوئی آتے ہی نہیں نا، ہر چیز واضح، قرآن واضح، حدیث واضح، اور ہر چیز آسان، اور ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا پاکستان کے اندر 99% تقریباً 97% مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، اور اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور اسلام کا نام لینے والے، اور اسلام کے لیے کٹ مرنے والے، سارا کچھ ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، جب اللہ کے نبی جو فرما دیا محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن جب ان کی اطاعت کرنے کی باری آتی ہے، جب ان کی سنت کو ماننے کی باری آتی ہے، جب ان کی اتباع کرنے کی باری آتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو انہوں نے کہا، جو ان کا فعل ہے، جو انہوں نے کیا ہم سے عمل کریں گے، تب کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم چونکہ دیوبندی ہیں، ہم چونکہ شیعہ ہیں، ہم چونکہ فلاں ہیں، اس لیے ہم اپنے جو بڑے ان کی بات مانیں گے، ہم ان کی بات نہیں مان سکتے، تو ہمارے ان اللہ یفصل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت میں فیصلہ کریں گے، ہم ان کے طرف فیصلہ نہیں ہو سکتا، انسان جتنا مرضی کوشش کر لے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو جماعتیں ابری نکلی، ہم نے دیکھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پائے کا عالم تھا، اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اس کی کتابیں دنیا پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہ دین قرآن جس کو سمجھنے والا، بیان کرنے والا، بتانے والا، لیکن اس نے کہا جی میں اسلام نافذ کر کے رہوں گا، اس کے لیے اس نے کہا ملک کے اندر حنفیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم حنفیت کو تقویت دیتے ہیں، انہوں نے پھر جو سنت ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، قرآن کو پکڑا، تشریح کی، تفسیریں کی، اور جو مشترکہ جو مسائل تھے نا، یعنی جو اختلافی مسائل تھے ان کو نہیں چھیڑا، رفع دین نہیں جی چھوڑو پڑے، آمین نہیں جی چھوڑو، نہیں رہنے دو، اگر یہ ساتھ کہ کوئی مر گیا کلوں کو بجا کے بیٹھ کے جو کوئی گلی جی لوگوں کی شریعت ہے، ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، وہ اسی دو میں لگے، آج نہیں کل نہیں آج، اسلام قبول ہم غالب کر دیں گے کب، لیکن نہیں ہو سکتا، وہ تم نے، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اللہ جسے اپنے بندے کا کام لے، جسے اسلام دین کا کام لے لے، تمہارا کام ہے، تم اس کتاب کے امام ہو، تمہارا حق بنتا ہے، تمہارا کام تم صحیح مسئلہ بیان کر دو، کوئی مانتا مانے، کوئی مانتا نہ مانے، تمہاری سر پیٹ تو نہیں ہے، تمہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ان مسائل کو جو قرآن میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کر کے رکھ دو، لیکن انہوں نے نہ کیا کہ نہیں کیونکہ حنفیت کی شریعت ہے ہم اس میں اسلام نافذ کریں گے، وہ اسے چلے گئے، لیکن کیا ہوا، ناکام ہو گئے۔ اگر ہم ان کے بعد دیکھیں، وہ قاضی حسین احمد آئے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی فن تھا تقریر کرنے کا، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے، کیونکہ جو بندہ سنت کے اوپر مضبوط نہ رہتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے، سنت کے اوپر چلو گے کامیابی ہوگی۔ صحابہ کرام نے ایک مسئلے کے اوپر
ایک ایک مسئلے کے اوپر وہ اڑ جاتے تھے. جب میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ وہ معاذ اور ابو موسیٰ اشعری، موسیٰ مجھے کسی کو پکڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا جی یہ اس نے مرتد ہو گیا، یہودی تھا، اسلام قبول کر مرتد ہو گیا. کہنے لگے پہلے اس کو قتل کرے گا پھر میں تیرے سے بات کروں گا. پہلے قتل، کیونکہ اسلام نے کہا نا اسلام قبول کرنا زبردستی نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار نہیں کرنا. کفر اختیار کیا اس کو قتل کر دو، مرتد ہو گیا. وہ کہا میں اس کو قتل کرو پہلے پھر میں اتروں گا. اللہ نبی حکم ہے جو مرتد اس کو قتل کر دو. انہوں نے اس کو قتل کیا پھر نہیں اترے. یعنی ایک ایک مسئلے کے اوپر صحابہ کرام اتنے پابند تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں ڈاکٹر سرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جید علماء، بڑے معزز، بڑے اہم، بڑا دین کا وہ قرآن کی انہوں نے خدمت کی ہے بڑی دور تک کی، لیکن سنت کے اندر کمزور نہیں، کیونکہ لوگوں کی حنفیت ہے، حنفی لوگ زیادہ ہیں ملک کے اندر، پاکستان کے اندر. ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور انہوں نے جو مسائل تھے جو جن کے اندر لوگوں کا اختلاف چلتا ان کو چھوڑ دیا. جب ایک عالم ان اختلاف کو مسئلہ کو چھوڑ دے گا تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ کیسے دنیا میں چلے گا؟ ایک باپ جو سیدھی راہ چھوڑ دے، تھوڑی الٹی راہ پہ چلنا شروع کر دے، اس کا گھر کیسے کامیاب ہوگا؟ اس کا خاندان کیسے کامیاب ہوگا؟ جس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، وہ تو یعنی یہ ہمارے امام تھے، ہمارے پیشوا تھے. جب انہوں نے حدیث کو پیچھے پسے پوچھ ڈال دیا تو پھر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے. ہم نے دیکھا پوری کوشش کی، انہوں نے بڑی کوشش کی، اور دیکھیں ان کے ساتھ ہی وہ جماعت تھی ان کی بس ختم ہو گئی. جیسے ڈاکٹر مودودی صاحب تھے، ان کی جماعت چلتی آ رہی ہے لیکن زور لگا رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. ایسے ہی ڈاکٹر سرامہ سے ان کا نام تھا، ان کے بعد جماعت ختم ہوگی. یہ چیز ہے کہ جو امام اس کا کام ہے حق بات کو بیان کر دینا، چھپانا یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب دین کو نافذ کر دے، جب اس کو ملک کے اندر اللہ کے وہ اپنا دین اس کا جب مزید نافذ کر دے. الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ جو سجدہ کر دے اس کو، لہو جو کچھ ہے، من فی السماوات منفی، جو آسمانوں میں جو زمین میں. اس میں تھوڑا سا بتانے کا مسئلہ ہے، آسمان سماوات کا لفظ جمع کسی کو بولا گیا، والارض بولا گیا، واحد کسی کا بولا گیا. حالانکہ مراد ساز زمینیں بھی آسمان میں ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ عربی کا قاعدہ ہے، جس جملے کے اندر دو جمع کے سیغے ہوں، عرب دان اس کو واحد ایک جملے کو واحد میں کر دیتے تھے. یہ ہے جمع کے سیغہ، لیکن پڑھنے کے لیے اس کو واحد میں کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا اپنا والارض کہا گیا ہے. والشمس والقمر، کہ ہر چیز تم دیکھنا نہیں ہے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سورج، چاند، وہ زمینوں میں آسمان میں ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور لوگوں کی اکثریت اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. سب لوگ جو سجدے میں جھکے ہیں یہ انسان اور جن ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا، ارادہ دیا، مکلف بنایا. تیرا دل کرتا سجدہ کر، دل کرتا نہ کر. اللہ سے باقی ہر چیز کو اللہ نے تابع کر دیا، حکم دے دیا، وہ اللہ کے حکم تابع ہے. اللہ جیسے لگا دی لگے ہو سجدہ کرنے کے لیے تکوینی طور پر. سورج، چاند، ستارے، چپائے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. وہ کرنا ہی کرنا وہ سجدہ، اس کے آگے ان کے بس والی بات انکار کر نہیں سکتے. انسان جن ایسے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا، چاہے اللہ کی اطاعت کریں چاہے اللہ کی نافرمانی کریں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ، ہمارے لوگوں کی اکثریت مجھے سجدہ کرتی ہے، مجھے رب مانتی ہے، اور لوگوں کی اکثریت ان کے اوپر عذاب حق ہو گیا، وہ میرا انکار کر دیتی ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے ہی نہیں سکتا. یہ مشرک مکہ کہتے تھے نا ہم سردار ہیں، چودھری ہیں، اور ہمارا بولی ہمارا طوطی بولتا ہے، ہم دولت مند ہیں، ہمارے بیٹے ہیں. وہ محمد کے پاس کیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اولاد، بیٹا تک نہیں اس کے پاس، وہ دولت ہے نہیں. ہم مارتے ہیں، کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہے، ہم اس کے جو اسلام کو وہ کہا اس کو ذلیل رسوا کر دیتے ہیں. اللہ ہمارا کچھ وقت آنے والا ہے یہ ذلیل کرنا تم کہتے ہو، میں جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ابو جہل کہاں پر ذلیل ہو، اس کے ماننے والے کہاں پر ان کو کتوں کی طرح اٹھا کر کنویں پھینک دیا گیا. ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. ان اللہ یفعل ما شاء، اور بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. صدق اللہ العظیم. باقی کل پڑھیں گے، لمبا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو، یہودی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، والمجوس، اور مجوسی ہوئے، والذین، اور وہ لوگ جو اشرکو، جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ،
بے شک اللہ تعالیٰ یفصلو فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر شہید گواہ ہے علم تارا کیا نہیں آپ دیکھتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یسجد لہ سجدہ کرتا ہے اس کو من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے والشمس اور سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے والجبال اور پہاڑ والشجر اور درخت والدواب اور چوپائے وکثیر من الناس اور لوگوں کی اکثریت وکثیر اور اکثر پر حق کا واجب ہو گئی علیہ اوپر اس کے العذاب عذاب ومن یہن اللہ اور جسے ذلیل کرے اللہ تعالیٰ فما لہ پس نہیں ہے اس کے لیے من مکرم عزت ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل وہ کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے صدق اللہ العظیم.